الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کو بھائی تلاوت کرنا چاہیں گے؟ جی میرا کیمرہ آن ہو گیا. 168 جی 168 سے پڑھنا ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. جی امجد اقبال صاحب. جی امجد اقبال صاحب پڑھیے. مائک کھول دیا ہم نے آپ کو. جی السلام علیکم سر. میں 1 منٹ مجھے دیجیے گا, میں آیت نکال لوں. جی یہ وقال الذین رائٹ یہیں سے آیت نمبر 168. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. سر کنٹینیو رکھوں یار, میرے پاس وہ رکوع والا نہیں ہے مصحف. اچھا بس ٹھیک ہے پڑھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ مائک بند کر دیجیے گا اپنا. جی جزاک اللہ. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی پچھلی کلاس کی جو آخری 2 آیتیں سمجھ نہیں آئی وہ کیا تھی. وہ یہی تھی کہ جب لوگوں کو قیامت کے دن جہنم میں عذاب ہوگا تو وہ یہی دعا کریں گے اور اپنے جو جن کو فالو کرتے تھے ان کے لیڈرز, ان کے سید, وہ ان سے برات کا اعلان کریں گے. وہ ان سے جدائیگی کہ بھائی ہم ان کو نہیں جانتے, ہم ان سے تعلق نہیں رکھتے, لا تعلقی کا اظہار کریں گے. اس تبرأ الذین اتبعوا, جب تبرہ کریں گے اپنے آپ کو لا تعلق کریں گے جن کی اتباع کی جاتی تھی, من الذین اتبعوا, ان سے جو اتباع کرتے تھے. کیا کہیں گے؟ ورأوا العذاب, اور انہوں وہ عذاب دیکھیں گے. وتقطعت بهم الاسباب, اور ان کے آپس میں تمام تعلقات ختم کر دیے جائیں گے. تو کیا ہوگا؟ وقال الذین اتبعوا, اور کہیں گے جنہوں نے اتباع کی, لو ان لنا کرہ, اگر ہمارے لیے ایک دفعہ بھی لوٹنا ہوتا, کرہ لوٹنا ہوتا,
فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم بھی ان سے ایسے ہی تبرہ کرتے جیسے انہوں نے ہم سے تبرہ کیا، جیسے انہوں نے ہم سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہم بھی ان سے ایسے ہی لا تعلقی کا واپس لوٹ کر اظہار کریں گے، لیکن ایسا ظاہر ہو نہیں سکتا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا، اسی طرح یعنی انہوں نے بڑوں کی فالوئنگ کی، بڑوں نے ان سے ڈسکنیکٹ کر لیا اپنے آپ کو، تو اللہ ان کو اسی طرح ان کے اعمال دکھائے گا، حسرات علیہم، وہ اس پہ اپنے اعمال پہ حسرت کر رہے ہوں گے، وما هم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ آگے جو رکوع ہے یہ حلال کھانے اور حلال کمانے کے متعلق ہے، حلال کھانا اور حلال کمانا ان دو چیزوں پہ موضوع ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یہاں پہ غور کیجئے، یہاں کیا کہا؟ یا ایہا الناس، لوگ، تمام کے تمام، صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، سب کو خطاب ہے۔ کہا کلو مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ زمین میں جو تمہارے لیے حلال ہے، طیب پاک ہے، وہ کھاؤ، یعنی ناپاک چیزیں نہیں کھانی ہیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی جو کچھ بھی اس زمین میں حلال کر دیا گیا ہے وہ کھاؤ۔ آپ کو اس زمین میں حلال کتنی چیزیں ہیں؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ حرام کتنی چیزیں ہیں؟ ہاں بہترین، ایک اصول سمجھ لیں کہ الاصل فی المعاملات حلتن، معاملات میں نے شاید پہلے بھی بتایا ہے، ہاں؟ نہیں بتایا کہ معاملات میں جو اصل ہے وہ حلت ہے، اردو میں لکھتے ہیں معاملات کی اصل حلال ہونا ہے، ٹھیک نظر آ رہا ہے؟ جی آ رہا ہے۔ معاملات کی اصل حلال ہے، ٹھیک، بائی ڈیفالٹ جتنے بھی دنیا کے معاملات ہیں وہ حلال ہیں، ٹھیک، اور عبادات کی اصل حرام ہے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ عبادات کو حرام کر دیا آج انہوں نے، جی آپ کو سمجھاتے ہیں۔ عبادات تمام کی تمام حرام ہیں جب تک کہ کرنے کی دلیل نہ آ جائے۔ تو یہاں ہم ایک اور باکس بناتے ہیں، یہ ہے دلیل، ایویڈنس۔ عبادات کی اصل حرام ہے، ان کو کرنے کے لیے جب تک کوئی دلیل نہ آ جائے کہ یہ کرو تب تک وہ حلال نہیں ہوں گی، ٹھیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا حکم نہیں، وہ مردود ہے۔ تو عمل کو صحیح کرنے کے لیے حکم چاہیے، دلیل ہونی چاہیے۔ اس طرح معاملات کی اصل حلال ہے، اس کی حرمت کے لیے دلیل چاہیے، یعنی اس کو نہ کرنے کے لیے کچھ غلط ہو گیا، یعنی اس کو کرنے کے لیے دلیل چاہیے، کرنے کے لیے اور نہ کرنے کے لیے دلیل چاہیے، ٹھیک۔ یعنی کھانا پینا دنیا میں جو کچھ بھی ہے حلال ہے جب تک کہ دلیل نہ آ جائے کہ یہ حرام ہے، صحیح ہے۔ یہ اصول سمجھ لیجیے۔ تو اللہ نے کہا جو چیزیں دنیا میں حلال کر دی گئی ہیں وہ کھاؤ،
اور ہم ویسے بھی دیکھیں کہ دنیا میں حلال کردہ چیزیں کتنی ہیں. اس کی جیسے میں نے سوال کیا، آپ لوگ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو اس سے یہی بات واضح ہو رہی ہے کہ حلال چیزوں کی تعداد بہت ساری ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن حرام کردہ چیزوں کی تعداد ایک لمیٹڈ ہے، چند ہے. لیکن اکثر لوگ حرام کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. جی سوال آ رہا ہے، چلیں بعد میں دیکھیں گے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے فٹ سٹیپس پہ مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بہت واضح دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے سوء برائی کا، فحشاء حد سے بڑی ہوئی برائی کا، ایک برائی کا بھی اور حد سے بڑی ہوئی برائی کا بھی. اور کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے. اللہ پہ وہ بات کہنا، القول بلا علم، اللہ پہ وہ بات کہنا کہ جو تمہیں اس کا علم نہ ہو. یہ شیطان تمہیں ان سب چیزوں کا ہی حکم دیتا ہے، یعنی اللہ پہ وہ باتیں کہنا جس کا علم نہ ہو. اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ تمام کی تمام بدعات آ جاتی ہیں. یعنی تمام کی تمام بدعات. آپ نے کیا کہا کہ جی آپ کے پاس علم تو نہیں تھا کہ یہ دین ہے، لیکن آپ نے اس کو دین بنا دیا کہ بھائی یہ گویا کہ سنت ہے، مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ آپ نے دین بنا دیا، اللہ پہ وہ بات کہہ دی جس کا آپ کو علم نہیں ہے. اسی طرح شرک، ہاں، اللہ کی کچھ صفات کسی میں دے دینا، یا اللہ کو ان صفات کے ساتھ متصف کرنا جن کو اللہ نے اپنے لیے بیان نہیں کیا، یا پھر اللہ کی صفات کا انکار کرنا، یا پھر اللہ کی صفات میں تعویلیں پیش کرنا. یہ مستقل ایک موضوع ہے عقیدہ اسماء و صفات. یہ انشاءاللہ جب آپ اگلے سال جائیں گے کلاس میں، تھوڑا سا سینئر ہوں گے، تو آپ لوگ کو عقیدہ اسماء و صفات پڑھایا جائے گا. تو عقیدہ اسماء و صفات میں بھی شرک کرنا، یہ بھی اللہ پہ وہ باتیں کہنا ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر مکان میں ہے. ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں کہا ہے؟ کسی جگہ پہ قرآن میں حدیث میں الفاظ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اللہ فی کل مکان، اللہ ہر مکان میں ہے. یہ کسی قرآن کی آیت میں، کسی حدیث میں نہیں لکھا. یہ جو بھی اپنی بات کر رہے ہیں یہ القول بلا علم ہے، بغیر علم کے یہ بات کر رہا ہے. ہاں جب آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جی قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تو تمہاری شہرک سے بھی قریب ہے اور اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. تو ہم ظاہر ہے ہم یہ کہیں گے بھئی آپ یہ کہیے جہاں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. جی یہ جو یہ والا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، جی تو یہ تو ہماری جو ہے وہ اسکولز میں اچھی خاصی درسی کتابوں میں، اسلامیات میں، اردو میں جی سکھایا جاتا ہے بچپن سے ہی بچوں کو. جی جی اور اب وہ بچہ ٹیچر کے پاس آتا ہے تو اب وہ اگر ہمیں اس بات کا پتہ ہے تو ہاں ہم اس کو کس طرح وہ کریں گے؟ تو یہ تو کورس میں شامل ہوتا ہے، ہم نہ پڑھائیں پھر اس کو. ہاں آپ یہ کہیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جگہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ انہوں نے یہ بتانا مقصود ہے ادھر. صحیح. آپ کسی سے بھی پوچھیں گے نا، کوئی کسی کو سکھاتا ہے کہ بھئی اللہ سب جگہ ہے، تو آپ پوچھو بھئی کیوں، تو وہ اس کی جسٹیفیکیشن میں یہ جواب دے گا کہ کیا اللہ ہر چیز نہیں دیکھتا، کیا اللہ ہر چیز نہیں سنتا. تو بچوں کو بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ یعنی ہر چیز دیکھ رہا ہے. کیونکہ انسان کی عقل ہے نا بڑی لمیٹڈ ہے، وہ اپنے طور پہ چیزوں کو سمجھتی ہے. کیونکہ انسان کی لمیٹیشن یہ ہے کہ ہر چیز کو یا کسی چیز کو دیکھنے اور سننے کے لیے وہاں موجود ہونا ضروری ہے. یہ انسان کی لمیٹیشن ہے. بلکہ آج تو یہ لمیٹیشن اور کم ہو گئی. آپ یہاں بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، آپ نہیں سن سکتے. میرے موبائل میں پورے انسٹیٹیوٹ کے کیمراز ہیں، میں گھر میں ہوں، میں آفس میں ہوں، میں فیکٹری میں کیمرے لگے ہوئے، یہاں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہوں. یہ تو انسان ہے. اللہ کو کس کیمرے کی ضرورت ہے؟ اللہ کی آنکھ یا اللہ کی جو بصیرت ہے کسی کیمرے کی تو محتاج نہیں ہے. تو اللہ کے لیے کیسے یہ ضروری ہو گیا کہ کسی چیز کا علم رکھنے کے لیے، دیکھنے سننے کے لیے وہاں ہونا ضروری ہے. تو اگر کسی بچے کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو اس کو یہی سکھاتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ یہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہر جگہ چیزوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے. ٹھیک.
یہ کہا جائے بھائی اللہ ہمارے ساتھ ہے. ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بذات خود ہر جگہ پہ ہے. ہم یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے الرحمن علی العرش استوى. رحمان جو ہے عرش پہ مستوی ہے. اللہ کی ذات عرش پہ مستوی ہے. قرآن میں یہ بھی آیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. جہاں بھی تم ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اللہ عرش پہ ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو معیت ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں فزیکلی ساتھ ہونا. کوئی جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے اپنی آرمی کا، وہ بھی اپنی آرمی کو کہتا ہے نا کہ جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں. بہرحال تو ساتھ تو کے بہت معنی ہوتے ہیں. ٹھیک، اللہ اکبر. اسی طرح حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا، یہ بھی اللہ پہ کوئی بات کہنا ہے بلا علم. ٹھیک، یا پھر بغیر علم کوئی بات کر دینا. جیسے میں نے پچھلی کلاس میں بات بتائی تھی کہ کوئی بغیر علم کوئی بات کر دے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب فلاں ہے. یہ باتیں انسان کو نہیں کرنی چاہیے. اس سے بڑی تفصیل انسان یہ بات کہہ دے کہ جی لا ادری، مجھے نہیں پتا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ انسان کا یہ بات کہہ دینا کہ مجھے نہیں پتا، دس از ہاف آف نالج، یہ آدھا علم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ہاں، مل مسئول عنہا باعلم من السائل. پوچھنے والا جس سے پوچھا جا رہا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی بات نہیں پتہ تھی، اس کا جواب نہیں دیا. یہی انسان کا طرز ہونا چاہیے. اللہ اکبر. شیطان کس کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس کے کیا کیا ہتھ کنڈے ہیں، ٹریپس ہیں، اس پہ بھی میری ایک ورکشاپ ہے. میں شاید پہلے بتایا تھا آپ لوگ کو، یہ آن لائن یوٹیوب پہ موجود ہے. 2 مختلف اس کے ریکارڈڈ ڈفرینٹ وینیوز پہ سیشن موجود ہے. ماسٹر آف ڈسیپشن کے نام سے شیطان پہ ورکشاپ، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں تمام کے تمام جو شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، چالے ہیں، ان سب کے بارے میں بڑی تفصیل سے اس میں موجود ہے. ہر موضوع اس کے اندر کے جن کیسے شیطان انسان سے بڑا گناہ کرواتا ہے اور پھر کیسے انسان کو آخر تک نہیں چھوڑتا. یعنی یہ جو شیطان کی ایک صفت اللہ نے بتائی ہے انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح دشمن ہے. جب یہ ساری باتیں پڑھتے ہیں تب اصل پتہ چلتا ہے کہ یہ واضح دشمن کیسے ہے. یہ سب چیزیں ہمیں گمراہ کرنے کے بعد قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم. آج مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ہی ملامت کرو. بہرحال وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے کہا جاتا ہے؟ اہل کتاب سے کہا جاتا ہے. جب کیا کہا جاتا ہے؟ اتبعوا، اتباع کرو اس چیز کی، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے. تو وہ سب کیا کہتے ہیں؟ بل نتبعو، ہم بلکہ اتباع کریں گے کس چیز کی؟ الفینا علیہ آباءنا، جس پہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا. یعنی جو ہمارے باپ داداؤں کا دین ہے ہم اس پہ چلیں گے، ہم اس کی پیروی کریں گے. تحقیق ہم نے نہیں کرنی ہے، ہم کوئی نیا کام نہیں کرنے والے. یا پھر کوئی کرے تو کہے کہ جی کیا تم اپنے باپ داداؤں کے دین سے پھر رہے ہو؟ یہی الزام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگایا گیا تھا کہ تم اپنے باپ داداؤں کے خدا کو نہیں مان رہے. اور آج بھی بہت سے لوگ جو باطل فرقوں کو فالو کرتے ہیں، اس کا حصہ ہوتے ہیں، ان کو کوئی حق کی بات بتائی جائے تو وہ بھی آگے سے یہی کہتے ہیں کہ جی ہم بات جو اپنے باپ دادا کو ہم نے جس چیز پایا اسی کو ہم فالو کریں گے. گویا ان کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ارد گرد لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں رضا الناس غایت لا تدرک، لوگوں کو خوش کرنا یہ ایک ایسی غایت ہے، ایکسٹریم ہے، لا تدرک، اس کو نہیں پایا جا سکتا. یعنی آپ دنیا میں سب کو خوش کرنے نکلے، کیا آپ سب کو خوش کر سکتے؟ جب آپ ایسے مشن میں نکلیں گے بھائی میں آج سب کو خوش کر دوں، تو آپ کبھی خوش خود سے کبھی نہیں رہیں گے، کیونکہ دنیا میں سکتا. جب آپ یہ بات سمجھ لیں گے کہ آپ
دنیا میں سب کو خوش نہیں کر سکتے تو آپ خود خوش رہیں گے، بہت زیادہ اطمینان اور سکون میں رہیں گے۔ کیونکہ ہر کسی دنیا میں ہر بندہ ہر مزاج کا ہوتا ہے۔ وہ ایک بڑی مزیدار مثال ہے کہ ایک باپ اور بیٹا ایک گدھے پہ جا رہے تھے، سنیے آپ نے، ایک باپ اور بیٹا ایک گدھے پہ جا رہے تھے راستے میں، تو دونوں گدھے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو تھوڑے سے آگے سے گزرے، کسی قوم کے پاس سے گزرے، کچھ لوگ ان کے پاس سے گزرے، کہنے لگے کیسے مظلوم باپ بیٹے ہیں، دونوں گدھے پہ بیٹھ گئے۔ ان کو بڑی عجیب سی لگی بات کہ یہاں بات تو صحیح ہے، ہم دونوں ہی بیٹھ گئے، تو دونوں اتر گئے۔ تھوڑا اور آگے گئے تو پھر کوئی لوگ گزرے ان کے پاس سے، یار کیسے عجیب بے وقوف لوگ ہیں، گدھا ساتھ میں اور خود پیدل چل رہے ہیں۔ اچھا میں نے کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں، بیٹے تم بیٹھ جاؤ۔ بیٹا بیٹھ گیا، باپ پیدل۔ پھر تھوڑا آگے گزرے تو لوگ گزرے، یار کیسا ظالم بیٹا ہے، خود بیٹھ گیا، باپ کو پیدل چلا رہا ہے۔ پھر پریشان ہو گئے، پھر باپ کو بٹھا دیا، خود ہٹ گیا۔ پھر تھوڑا آگے گئے، پھر ایک قوم گزری، انہوں نے کہا یار یہ کیسا ظالم باپ ہے، بیٹے کو چلا رہا ہے خود بیٹھ گیا، تو واپس دونوں اتر گئے۔ بہرحال تو جب تک آپ لوگوں کی باتوں کی فکر کرتے رہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سنیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ میں نے کال پڑھا تھا کہ ہم نے شاید یہاں بھی بتایا تھا کہ زندگی کے 25 سال گزار دیے، نہیں سوری 25 سال زندگی کے ہمیں فکر نہیں تھی کہ لوگ کیا سوچیں گے، ٹھیک، اور اگلے 25 سال ہم نے یہ سوچتے ہوئے گزار دیے کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور اس کے اگلے 25 سال یا اس کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ لوگ تو ہمارے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ صحیح، تو آپ جب تک اپنے بارے میں اپنے آپ پہ فوکس کریں، آپ کیا پہن رہے ہیں، کیا اوڑھ رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، اپنے حد تک آپ کریں، اور دوسروں کو جو ہے اس میں بالکل بھی اپنے آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ بڑا بوجھ اٹھاتے ہیں خاص شادی بیاہوں کے موقعوں پر کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو خوش کرنا ہے، کھانے کے ڈشز جو ہے جی کوئی 6-8 جب تک نہیں ہوں گی، اور جناب مٹن فش یا پراؤنز اور یہ آئٹم نہیں ہوں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ جی پیسے بچا رہے ہیں، ہال میں شادی نہیں کی، کھانا نہیں کیا، دعوت بچا لی، یا شادی تو زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، بندہ ایک ہی دفعہ کرتا ہے، کیوں نہیں جی 2-2.5 لاکھ کا سوٹ پہنا دلہن نے اور دولہے نے جو ہے اتنی مہنگی گھڑی کیوں نہیں پہنی، یا شادی میں کس گاڑی میں آیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بیٹی کو کیا دیا ہے، باپ یہ سوچے جی بیٹی کو شادی پہ کیا دیا باپ نے۔ لوگ جب دوسروں کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو پھر پریشانی میں ہی رہیں گے۔ جی یہی جو بات ہے شادی والی، یہ والدین کو کس طرح سمجھائیں؟ والدین کو کس طرح سمجھائیں؟ والدین کو سمجھاتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں۔ کیونکہ اگر لڑکی والے ہوتے ہیں تو اکثر جو لوگ نہیں بھی لینا چاہتے تو والدین لڑکی کے وہ دیتے ہیں زبردستی، نہیں ہم دیں گے، ہماری عزت جو ہے وہ رہتی ہے۔ بس یہ ان کو سمجھنا چاہیے اور ان کو سمجھانا بھی چاہیے اور ان کے سمجھنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، ٹھیک، اور ایسے گھرانے ڈھونڈنے چاہیے کہ جو خود کہیں گے بھائی ہمیں یہ جہیز وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں چاہیے۔ باقی ایز اے تحفہ تو باپ اپنی بیٹی کو کچھ دے ہی سکتا ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آگے کیا ہے جی؟ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ کسی چیز کی کوئی سمجھ نہیں رکھتے تھے اور نہ ہدایت یافتہ تھے، ٹھیک، یعنی پھر بھی وہ کہتے تھے ہم اسی کو فالو کریں گے کہ جس پہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کی مثال جنہوں نے کفر کیا ایسے ہے، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اس کی مثال اس جیسی ہے کہ جو اس کو آواز دیتا ہے جو نہیں سنتا سوائے پکار کے یا پھر آواز دینے کے۔ ینعقو نعق بغنمہ، یعنی ینعقو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب اپنی بھیڑ بکریوں کو بندہ کوئی ڈانٹتا ہے یا کوئی بلاتا ہے نا، تو بھیڑ بکریوں کو کیسے بلاتا ہے، کیا کہتا ہے، ادھر آؤ، نہیں، آواز دیتا ہے، ڈنڈی سے ادھر ادھر کرتا ہے۔ کہا کہ کفر کرنے والوں کی مثال بھی ایسی ہے
کہ جیسے ان کو کوئی بات کہی جائے آپ چیخ چلاتے تو رہیں گے لیکن وہ باتیں نہیں سنیں گے, صرف چیخ و پکار ہی سن رہے ہوں گے, یہ آواز ندا اور پکار ہی سن رہے ہوں گے. سم, یہ کیا ہے؟ گونگے ہیں, بکمن بہرے ہیں, عمیون اندھے ہیں, فہم لا یعقلون پس وہ عقل نہیں رکھتے. پھر وہ حکم دوبارہ ریپیٹ ہو کے آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ اس میں سے, ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں, ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ کہ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. اوپر والی جو آیت ہے اصل میں یہ کفار کے بارے میں ہے کیونکہ وہ باتیں نہیں سنتے تھے. قرآن کے اور مقامات پہ بھی آیا, کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ چپاؤں کی طرح ہیں, الانعام انعام کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی برے ہیں کہ جو اللہ کے نبی اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. یعنی ایک انسان اگر بدعمل ہو جائے اور دین کی حق کی بات کو نہ سمجھے, اللہ کی نظر میں, قرآن کی نظر میں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے, جانور زیادہ بہتر ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اس میں سے کھاؤ جو طیب ہے. یعنی یہ بات سمجھ لیجئے کہ انسان کا کچھ نہ کھانا, انسان کا کچھ نہ کمانا, بعض اوقات حرام کاروبار چھوڑ دینا, حرام جاب چھوڑ دینا بہت بہتر ہے اس بات سے کہ انسان کچھ نہ کرے, ٹھیک, فارغ بیٹھ جائے. کیونکہ یہ رزق حلال ہی جو ہے یہی انسان کی دنیاوی اور آخرت کی بہتری کے لیے فائدہ مند ہے. یعنی جب تک انسان رزق حلال نہیں رہے گا دنیا میں سکون نہیں ملے گا, دنیا میں انسان کو اطمینان قلب نہیں ملے گا, دعائیں قبول نہیں ہوتی جب انسان حلال رزق اپنے پیٹ میں نہیں ڈالتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کہا کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ گندے پوسیدے کپڑوں میں ہوتا ہے اور بندے پوسیدے کپڑوں میں اللہ سے ہاتھ اٹھاتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, لیکن اللہ کے رسول نے کہا مطعمہ حرام, اس کا کھانا حرام ہے, ومشربہ حرام, اور اس کا پینا بھی حرام ہے, اور اس کی کمائی بھی حرام ہے. جب اتنی ساری چیزیں حرام ہیں فأنى يستجاب له, اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ یعنی انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان جو کھانا کھاتا ہے وہ ہے جو اپنی ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے. یعنی یہاں تک شریعت نے کہا کہ انسان کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ جنگل جائے, لکڑیاں کاٹے, اپنے کندھے پہ لاد کر شہر میں لائے, اس کو بیچے, یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائیں. یعنی اپنی عزت کو ختم کرنا لوگوں کے سامنے, اس کو دین نے ڈسکریج کیا ہے. تو پھر حرام کمانے کو کس قدر ڈسکریج کیا ہوگا. انسان جب حرام خود اپنے پیٹوں میں اور اپنے بچوں کے پیٹوں میں ڈالتا ہے تو اس کا نیگیٹو کانسیکوینسز اور منفی اثرات اپنے بچوں کی زندگیوں میں دیکھتا ہے, اپنی زندگیوں میں دیکھتا ہے. زندگی انسان کی ختم ہو جاتی ہے. ایک بہت بڑے ٹرینر ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, انہوں نے ایک دفعہ اپنی زندگی کی کہانی سنائی. انہوں نے کہا میرے والد جو تھے وہ بہت غریب تھے, ڈبل جاب کرتے تھے, ساری رات بھی بعض اوقات نائٹ لگاتے تھے, اور ہم بھی بڑے غریب تھے, لیکن انہوں نے کبھی حرام نہیں کمایا. انہوں نے مجھے بھی یہی نصیحت کی کہ بیٹا زندگی میں حرام کا لقمہ کبھی نہیں کھانا. اور وہ کہتے ہیں یہ ان کی حلال کمائی کی بدولت تھی کہ آج اللہ نے مجھے اتنی شہرت دی اور اتنا پیسہ دیا اور اتنی عزت دی. جب انسان حلال کماتا ہے, حلال کھاتا ہے, تو اس کے رزلٹ بھی دنیا میں انسان دیکھتا ہے. حرام کمائی کیسی ہوتی ہے؟ حرام کمائی کے بہت سے ذرائع ہیں. حرام کمانا مقصد جھوٹ بول کے کمانا, حرام چیزوں کی خرید و فروخت کرنا, جو چیزیں اللہ نے حلال نہیں کی ان کو بیچنا, خریدنا, اسی طرح دھوکہ دینا, کمٹمنٹس کرنا, یہ ساری چیزیں حرام کمائی میں آ جاتی ہیں. جوا کھیلنا, انٹرسٹ
ربا، یہ ساری چیزیں حرام کمائی میں آ جاتی ہیں. من طیبات ما رزقناکم. اسی طرح اگر کسی انسان کو اگر حلال رزق مل جاتا ہے تو اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ رزق کس نے دیا اسے؟ یہ اللہ نے دیا ہے. انسان کہے جی میں نے تو جی اپنی کمائی سے اور اپنے دماغ چلانے سے اس کو کمایا ہے اور میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. نہیں، کوئی انسان اپنی محنت کی کمائی نہیں کھاتا جب تک کہ اللہ اس کو نہ دے دے. محنت کرنے والے تو بہت ہیں، دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں. ایک مزدور کو لے لیں، میرا خیال ہے جتنی محنت وہ کر رہا ہوتا ہے بہت بہت لوگ نہیں کرتے. لیکن کیا ہر کسی کی ارننگ سیم ہے؟ نہیں. یہ اللہ کی قسمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ انسان کی قسمت میں یہ چیز لکھی ہوئی اس کو مل گئی. اس نے تھوڑی محنت کر کے اپنی قسمت آزمائی، تعلیم لی. اس کا کیا کمال تھا اس میں کہ اس کو ایک اچھے خاندان میں پیدا کیا، اس کو تعلیم مل گئی. اس کا کیا کمال تھا کہ اس کو تعلیم کی اہمیت سمجھ آ گئی. اس نے ایک بزنس سٹارٹ کیا، اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا، اس نے محنت کی. اب وہ کہ جی میرے آئیڈیا کی وجہ سے مجھے یہ ملی ہے، میرے دماغ میں بات. بھائی تمہارے دماغ میں بات ڈالی کس نے تھی؟ اللہ نے تو ڈالی تھی. انسان ہر حال میں جب بھی کوئی ترقی ملے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف ہی کرے. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا ہی فضل ہے. وما توفیقی الا باللہ، اور مجھے توفیق اللہ ہی نے دی ہے، کسی اور نے نہیں دی. اسی اور یہی شکر ہے. واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. یعنی اللہ ہی رازق ہے نا. اللہ چاہے تو فوراً تمہارا رزق چھین لے. انسان کو کبھی زبان سے ایسے کلمے نہیں نکالنا چاہیے. ہمیشہ کہیں بھائی اللہ کی توفیق سے میں نے محنت کی، اللہ کا فضل ہوا اور اللہ نے مجھے پیسہ دیا، دولت دی، شہرت دی، عزت دی یا ترقی دی یا جو بھی دیا، یہ اللہ کا رزق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً صحابی کی یہ دعا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نے جو بھی بات کی اس میں خیر و برکت جو تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، اور جو غلطی تھی وہ میرا نفس اور شیطان. یعنی انسان اگر کوئی غلطی کرے تو اپنی طرف نسبت کرے، اچھائی کرے تو اللہ کی طرف. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، بے شک سوائے اس کے نہیں ہم نے حرام کر دیا ہے تم پر میتہ. میتہ کہتے ہیں مردار کو، جو خود سے مر جائے اس کو میتہ کہتے ہیں. والدم، اور خون کو بھی حرام کر دیا نہیں، خون کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، پورک. وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پہ نامزد کر کے کھائی نامزد کی گئی ہو. وما اہل، صحیح، جو غیر اللہ کے نام پہ کی گئی ہو وہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. یعنی اس سے غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہو، وہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. فمن استر، اچھا اوپر گزرے انما، سوائے اس کے نہیں. انما کا مطلب ہوتا ہے کہ بس یہی چیزیں، حصر کے لیے آتا ہے، سوائے اس کے نہیں، بس یہی چیزیں حرام ہے. لیکن یہاں پہ انما مطلق کی نہیں، اضافی کے لیے کہ بھائی اور چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی حرام ہیں. اور چیزیں کیا کیا حرام ہیں؟ حرام کردہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ یا حرام کردہ چیزیں کھانے کون کون سے ہیں؟ وہ جانور حرام ہیں، نمبر 1 کہ جو ذی ناب اور ذی مخلب ہوں. ذی مخلب یا ذی ناب ہوں، یعنی جن کے جو کارنیورس اینیملز ہوتے ہیں ان کو یعنی وہ حرام ہیں. مخلب. دوسرا جن کو مارنے کا حکم آیا ہو، جن کو مارنے کا حکم آیا ہو وہ بھی حرام ہے. جیسے چھپکلی کو مارنے کا حکم آیا ہے، سانپ کو مارنے کا حکم آیا ہے، کوے کو مارنے کا حکم آیا ہے. یہ ساری چیزوں کو مارنے کا حکم ہے، اس لیے کھانا جائز نہیں. یا پھر حدیث میں منع ہو، حدیث میں منع ہو، جیسے گھریلو گدا کھانے میں. گھریلو گدا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. گھریلو گدا کیا ہے؟
یہ جو ہمارے یہاں گدے پھرتے ہیں نا، ان کو گھریلو گدھا بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حمر الاہلیہ، جو گدھے ہیں ہمارے یہاں وہ گھریلو گدھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن اگر کوئی انسان مجبور ہو جائے، فمن اضطر غیر باغ، یعنی ایسی حالت ہو جائے کہ کچھ کھانے کو نہ ہو، کسی مثلا ٹرپ پہ گئے، وہاں کھو گئے، مسنگ ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن آ گئی، کچھ کھانے کو نہیں، جو مجبور ہو جائے، فمن اضطر، کو مجبور ہو جائے، غیر باغن، تو پھر کیا ہے، اس ان دو شرائط کے ساتھ، ان دو شرائط کے ساتھ یہ اوپر والی چیزیں حلال ہو جائیں گی کہ غیر باغن، حد سے نہ بڑا ہو، یعنی بھوک لگ رہی ہے بڑی سخت، 5 دن سے انسان بھوکا ہے، اب اتنا کھا لے، کتنا کھائے کہ زندہ رہنے کے لیے کافی ہو، کہ بس چلنا پھرنا اس کے لیے کافی رہے، یہ نہیں کہ جی اب ملا ہے تو بس اب پیٹ بھر بھر کے کھانا شروع ہو گئے، نہیں، غیر باغن ولا عادن، اور عادت نہیں بنائی، یعنی اگر مل گیا تو اب کوشش ہو حلال کی، اگر یعنی اگر نہیں ملا یا مل گیا حلال تب بھی وہ کھا رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، فلا اثم علیہ، بس اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، جب یہ کام کر لے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہاں ایک اور نقطہ ہے، یہ جو واو ہے نا، واو، علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ دم، لحم خنزیر اور میتا، یہ ساری چیزیں کے بارے میں یہ واو ترتیب کا ہے، کس چیز کا، واو ترتیب کا ہے، یعنی اگر کوئی مجبور ہو تو سب سے پہلے میتا کھانا حلال ہوگا، یعنی کوئی مردار گوشت ہے وہ حلال ہوگا، اگر مردار گوشت اویلیبل ہو تو انسان، خون تو چلو نہیں، خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتا، صحیح، یعنی اگر، یعنی اس کی سنگینی، اس کی انٹینسٹی اس ترتیب سے، یعنی خنزیر کا گوشت کھانا زیادہ بڑا جرم اور گناہ ہے مردے کا گوشت کھانے سے، اور ان میں سب سے زیادہ انٹینسٹی والا آئٹم کیا ہے، وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پہ نامزد کر دی گئی ہو، وہ سب سے زیادہ حرام ہے، اس کا نمبر سب سے آخر میں، یعنی لحم خنزیر بھی کھا لے اگر انسان، یعنی وہ اگر موجود ہو اور غیر اللہ کے نام پہ کھانا موجود ہو، تو سور کا گوشت کھانا حلال ہے اس ٹائم پہ جب انسان یہ دو شرائط پر مجبور ہو جائے، تب بھی غیر اللہ کے نام کا کھانا اگرچہ حلال طریقے سے کیوں نہ ہو، کھانا حلال ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ حلال نہیں ہوگا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، پھر ظاہر انسان جب حلال ملے گا تو حلال کھائے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ چلیں جی آج یہیں بس کرتے ہیں، بات لمبی ہو گئی، کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سوالات لے لیتے ہیں جی۔ کروکوڈائل میں کھانے پینے میں اختلاف ہے، تو بہتر یہی ہے کہ کروکوڈائل نہ کھایا جائے، اور بھی بہت اچھے اچھے کھانے ہیں وہ کھا لیں، ٹھیک۔ گھوڑا، گھوڑے کے بارے میں مجھے دیکھنا پڑے گا، گھوڑا کہاں ملتا ہے ویسے کھانے کو؟ اچھا، آج کے ماحول میں جہاں جابس چلی گئیں اور ضرورتیں پوری نہیں ہوئیں، ایسے میں کسی سے ہیلپ پوچھنا کیسے جی؟ ہیلپ کی لی جا سکتی ہے، کسی سے کوئی مدد مانگنا اس میں کوئی منع نہیں ہے، اور کوئی اگر مانگے کسی سے تو کرنی بھی چاہیے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم یا فی الاثم والعدوان، نیکی اور برائی اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیجیے۔ یہ ایک سوال ہے، سنگنگ یا ڈانسنگ کرنا بھی حرام کمائی ہوگا؟ جی بالکل، جی سوال کیجیے۔ شیخ کے حوالے سے سوال ہے کہ جو ہے یہ تہمات جو لوگ پالتے ہیں کہ اس طرح کی، جیسے میرا بھائی بیمار ہو گیا تو مجھے کسی نے کہا کہ انڈے سے جو ہے وہ اس کا صدقہ اتار کے دے دو، اور انڈا ہی استعمال کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ استعمال نہ کرنا، اور پھر اس کے علاوہ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے وہ آر سے جن لوگوں کا نام رکھتے ہیں تو وہ آر سے لوگوں کا نام نہیں رکھنا چاہیے، اور کیونکہ وہ بد نصیب ہوتے ہیں، تو اس لیے اس طرح سے نا نہیں ان کا ایسا نام کچھ بھی تبدیل نہیں ہے،
ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی, لیکن نحوست کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اچھے نام رکھنے چاہیے. رے سے کسی کا نام آ رہا ہے تو وہ منحوس ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح انڈے والا سوال آیا کہ انڈے سے کسی کی نظر اتارنا, یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. نظر اتارنے کے شرعی طریقے شریعت نے بتائے ہیں, ان کو فالو کیا جائے. یہ پوچھ رہے فجر میں کیسے اٹھا جائے. جی میرے آن لائن ویڈیوز ہیں, اس کو آپ دیکھ لیجئے. کچھ ایپس آتی ہیں ان کو دیکھ لیں. رات کو جلدی سوئیں, جلدی کھانا کھائیں, رات کو سونے سے پہلے کھانا نہ کھائیں, کم کھائیں. ہاں باقی الارمز لگائیں, اللہ سے دعا کریں, دعا بڑی ضروری ہے. غیر محرم کے ساتھ کام پردے میں کرنا حرام کمائی ہے. نہیں, یہ اتنا کوئی اسپیسیفک سچویشن, بہرحال پردے میں رہ کے آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ حلال ہے, لیکن اگر کوئی سچویشن جائز نہیں ہے تو وہ حرام کمائی بھی حرام ہو جاتی ہے. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.